جس کو طلعت صاحب نے ابھی بریک میں ہمیں بتا رہے تھے کہ بھارت کے 16 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں. یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے 16 ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں. اور ابھی جو ہم آپ کو یہ پیکیج دکھا رہے تھے مرید کے پہ، اس پہ جانے سے پہلے کرن ناز بتا رہی تھی کہ آج رات پاکستان کی طرف سے کچھ کیے جانے کا خطرہ انڈیا کو محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے شاید بھارت کے 16 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں، جس میں سری نگر بھی ہے، پٹھان کوٹ بھی ہے. اور دلچسپ بات جس کی طرف طلعت صاحب نے بریک میں توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ گجرات میں ڈرل کی جا رہی ہے سول ڈیفنس کی. کیوں کی جا رہی ہے؟ گجرات کا کیا تعلق اس سارے سچویشن میں؟ طلعت آپ بتائیں گے. جو اٹھان ہے، مودی کی جو سیاست ہے، مودی کے بارے میں جو شاہد افریدی بھی بات کر رہے تھے اور ساری دنیا میں بات ہوتی ہے، مودی کے امریکہ کے ٹریول کے اوپر جو بین لگا تھا وہ گجرات کے میسکر سے لگا تھا. تو مودی کی جو وجہ بچر آف گجرات وہ آپ نے بٹنڈا کے سمبلزم کا ذکر کیا تھا، اصل سمبلزم ہوگا گجرات کا. تو وہ ٹارگٹ کے اوپر ہے، وہاں پر انہوں نے ڈرلز کی ہیں. دلی کے اندر انہوں نے ڈرلز کی ہیں باقاعدہ، 16 ایئرپورٹس بند کیے ہیں. تو مکمل طور پر اب خوف طاری ہے. تو یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ معاملہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو ختم نہیں کہیں گے. دنیا بھر کے ساتھ آپ رابطے کر لیں. اور یہ جو کہا گیا تھا، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے بھی دہرائی تھی کہ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ شروع آپ کریں گے، ختم ہم کریں گے. اگر آپ نے آغاز کیا تو پھر ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے یہ ہماری ثوابدید ہوگی. اور آپ نے جب اس کا ذکر کیا کہ جی ہم مکمل اختیار دے دیا گیا ہے، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان اپنی بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کے بدلے کی باری ہے نا. تو ابھی ریٹیلیشن تو آنی ہے، ابھی اٹیک تو آنا ہے. تو یہ جو ایئرپورٹس وغیرہ بند کر رہے ہیں ان کو علم ہے کہ جس طرح وہ چند صاحب کہتے تھے نا کہ ہم گل کے بغیر ظاہر کہیں گے کہ گل ود گئی ہے. گل ود گئی ہے. کرن ناز، تو گل ود گئی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ گجرات ظاہر ہے کراچی کے سندھ کے قریب ہے، تو جی سر کل رات ہی گل ود گئی تھی جب بھارت کی طرف سے اٹیک ہو گیا تھا. تو اس کے فوراً بعد ہی بھارت نے رابطے کرنا شروع کر دیے تھے. امریکہ سے کیا، برطانیہ سے کیا، یو اے ای سے کیا، ترکیہ سے کیا. وہ اسی وجہ سے رابطہ کر رہے تھے کہ بھارت کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ 2019 والا پاکستان نہیں ہے، اور ابھی یہ نہیں ہوگا کہ خیر سگالی کا جذبہ دکھایا جائے اور ان کا جو جنگی قیدی ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ پاکستان بڑا واضح طور پر بتا رہا تھا. تو اسی لیے کل رات سے ہی پھر انڈیا نے جو ان کی پہلی پریس ریلیز آئی، اور اس پریس ریلیز کے بعد جس طرح سے انہوں نے رابطے کرنا شروع کیا، اور ابھی کچھ اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جتنی بھی یہ جو ریاستیں ہیں جن کے بارڈرز پاکستان کے آس پاس لگتے ہیں، ان کے گورنرز کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، کچھ اہم معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، یا پھر پاکستان میں جس طرح سے قومی سلامتی وغیرہ کا اجلاس ہوا، اعلامیہ آیا، انہی 4-5-6 گھنٹوں میں بھارت میں بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہی یہ ایئرپورٹس وغیرہ کے ایئر اسپیس کو بند کرنے کی اطلاعات اور خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں. تو بھارت کو کل رات سے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ پہلے تو پاکستان کی طرف سے دفاع کیا جائے گا، اور پھر ہم نے جو بھی کچھ ایکٹ کیا ہے اس کا ہمیں بدلہ ضرور ملے گا. تو اس کی تیاری کل رات سے ہی بھارت نے شروع کر دی تھی. اور میں پہلے بھی یہی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ بھارت نے باقاعدہ سر اسی لیے رونا شروع کر دیا ہے اور یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ تو جسٹیفائیڈ ہے، ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اٹیک کیا ہے ان کے مطابق. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو کرنے جا رہا ہے وہ غلط کرنے جا رہا ہے، اس لیے پاکستان کو روکا جائے. لیکن پاکستان اس وقت اپنی زبردست پوزیشن پر ہے، اپنی ڈیفینڈنگ پوزیشن پر ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کل بھارت کو حملہ کرنے کیسے دے دیا گیا. تو پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ پہل آپ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو لے کر کہاں جانا ہے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے. تو اب انتظار ہی اسی بات کا کیا جا رہا ہے، اور ہم سے زیادہ بھارت کو اس بات کا انتظار ہے اور پریشانی ہے، اور وہاں پر ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ انڈیا، اور طلعت نے بھی ذکر کیا ہے کہ انڈیا نے تمام یون سیکیورٹی کونسل کے ممبران سے رابطہ کیا ہے سوائے چائنا کے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انٹروین کریں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے آج پارلیمنٹ میں کہا کہ وایا بٹھنڈا تو بہت بدنام ہے، تو کیا یہ اسی طرف اشارہ تھا؟ اور اس پہ جو طلعت صاحب کا کہنا ہے کہ وایا گجرات جواب ملے گا، وایا بٹھنڈا آپ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ وایا بٹھنڈا، وایا گجرات میں، گجرات انڈیا والا، اس میں کوئی میسیجنگ نظر آ رہی ہے؟
سر مجھے تو وہ ابدالی کا جب ہم نے تجربہ کیا ہے تو اس میں بھی ایک بڑا واضح میسج دکھائی دے رہا تھا اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ جو اس کا ٹارگٹ ہے 450 کلومیٹر کا، یہ ٹارگٹ کیا بنتا ہے، یہ نئی دہلی میں ٹارگٹ بنتا ہے، یہ پی ایم ہاؤس کا ٹارگٹ بنتا ہے. تو انتظار کریں، بڑے بڑے سرپرائز موجود ہیں سر، اچھی خبریں ملیں گی آپ کو. جو آپ جس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، تو سر ہم جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بڑا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کے ساتھ آپ نے جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھرپور آپ کو جواب دیا جائے گا. تو جو پچھلے 2 سے 3 دنوں میں جو ہم نے ہوش بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کی جنگ صرف جوش سے نہیں لڑی جاتی، سر ہوش میں جو کچھ ہو رہا ہے افسر صاحب، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور سر اس میں ہم نے اپنی کامیابی دکھائی ہے. یہ صرف ہم نے کل رات کو ہی نہیں کیا نا، اس سے 2-3 دن پہلے سے بھی تو ہم کر رہے ہیں. جب رفیل نے وہاں سے اڑان بھری تو ہم نے یہاں سے ان کو جیم کیا، جب وہاں سے ڈرونز چلے ہم نے ان کو جیم کر کے گرایا. تو ہم مسلسل دکھا رہے ہیں ٹیکنالوجی، اور ہم ٹیکنالوجی اپنی دکھا کر ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہم جتنا آگے بڑھ کر جواب دیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اور اب بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تبھی ان کی طرف سے ڈپلومیسی کی کوشش کی جا رہی ہے، تبھی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عالمی طاقتوں کو اب انگیج کیا جائے اور کسی طرح سے پاکستان کے اوپر یہ پریشر کروایا جائے کہ پاکستان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. لیکن پاکستان کیونکہ پہلے بتا چکا تھا، اور پاکستان اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ کیونکہ پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم اپنا جواب دیں گے، اس کے بعد جو آنا چاہے میڈیشن کے لیے آنا چاہے، ثالثی کروانا چاہے، اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا. ٹھیک ہے طلعت، اب جو بات ہو رہی ہے بدلے کی، آپ بھی بات کر رہے ہیں، کرن ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے انڈیا کا بھی ایک ڈیفینسو آفینس ہوگا جیسے ہمارا تھا. اور میں نے جتنی پی ایف کی بریفنگ میں اس دن میں موجود تھا، انہوں نے مجھے پروفیشنلزم پہ بہت اچھا لگا ان کا پروفیشنلزم، کہ وہ ان میں اس طرح نہیں ہے کہ شوخی جسے کہتے ہیں، شوخی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ انڈیا کی بھی فورس ہے، ہماری بھی ایک فورس ہے. فرق ایجز ہیں، تھوڑی سی ایجز ہیں. ہماری مہارت ہے، ہمارے جو ایئر فورس کے لوگوں کی جو ٹریننگ ہے، اللہ پہ ایمان ہے اور ان کو یہ بھی یقین ہے، پوری قوم ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ دعاؤں سے فرق پڑتا ہے. اور پھر مرنے کا خوف نہ ہونا، یہ چیزیں ہیں صرف جو مختلف ہیں. ٹیکنالوجیکل ایج ہے تھوڑا سا، PL-15 جو چائنیز میزائل ہے اس کی رینج انڈین میزائل سے تھوڑی زیادہ ہے. Developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakadgarh, Muridke and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries, endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately